پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے ایک عظیم اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، اور صحابہ اب تعداد زیادہ ہے، معاذ ابن جبل کو بھی کہہ دیا تھا شاید تو اگلی مرتبہ آئے تو مجھے نہ پائے اور میرے قبر سے گزرے گا۔ انفرادی طور پہ بھی بعض صحابہ کو بتا دیا، اور یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کی جو مجلس تھی ان کو بتلا دیا کہ میری تمہاری ملاقات اب کے بعد ہوگی تو حوض کوثر پہ ہوگی، میں وہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ صحابہ کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں اب میری تمہاری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی۔ اللہ معاف کرے، یہ جو باب ہے یہ عقیدے کا باب۔ بی بی فاطمہ باپ کی جدائی میں رو رہی ہیں، رسول اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں اب میری تمہاری ملاقات کہاں ہوگی؟ حوض پہ ہوگی۔ رسول اللہ کی صحابہ سے ملاقات تو حوض پہ ہوگی، لیکن تیرا اور میرا بابا اور تیرا اور میرا پیر ہر روز یہ دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ میرے گھر آتے ہیں، میری رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات میں اگر رسول اللہ کی جاگتی آنکھوں کے ساتھ کسی سے ملاقات ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہوتا یا استحقاق ہوتا تو اللہ کی قسم وہ اصحاب رسول کا ہوتا، وہ ازواج مطہرات کا ہوتا۔ یعنی 600 سال تک 400 سال تک امت میں ملاقات نہیں ہوئی، 400 سال بعد ایک شخص دعویٰ کرتا ہے میں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ کشف کے عالم میں رسول اللہ سے ملاقات کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ آپ کی قبر کے اوپر جب مسجد النبی میں آتے آپ کی قبر کی زیارت کرتے زاروں کتار دھاڑے مار مار کے روتے تھے، دھاڑے مار مار کے۔ رسول اللہ کی مجلسیں یاد آتی تھی۔ رسول اللہ کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ رسول اللہ کو یہ خبر ملی کہ انصار زاروں کتار رو رہے ہیں۔ رسول اللہ جب بیمار تھے انصار زاروں کتار رو رہے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا وہ یہ کہتے ہیں ابھی رسول اللہ زندہ ہیں، دنیا میں موجود ہیں، لیکن بیمار ہیں، تو وہ جب بندہ بیمار ہو تو وہ مجلس کا عالم تو نہیں رہتا، وہ روتے ہیں دھاڑے مار مار کر کے ہمیں رسول اللہ کی مجلسیں یاد آتی جو رسول اللہ نماز ظہر عصر مغرب کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لیا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ مجلسیں یاد کر کے روتے ہیں، ابھی دنیا میں۔ اور یہ بدبخت ایسے ہیں ان سے رسول اللہ ٹکٹیں مانگتے ہیں۔ انا للہ و انا، میں تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے دعوے کیے کہ رسول اللہ نے کہا طاہر تیرے ذمہ میرے آنے جانے کی ٹکٹ بھی۔ یہ کیا ہے؟ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔